اسلام اراکینی ادارہ صوت النبین صلی اللہ علیہ وسلم جملہ احباب اہل سنت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ الکرام الاجمعین، اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی فی الکتاب المبین، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، صدق اللہ مولانا العظیم۔ وبلغنا وصدقنا رسولہ النبی امین مکین طیب طاہر صادق بشیر نذیر سراج منیر ورعوف الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ مولاي صل وسلم دائما وابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتهم، يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم، واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم، واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم۔ کیونکہ کل جمعے کی دن بٹ مالو صاحب کہ ہاں میرا خطاب تھا، تھوڑا سا گلہ بیٹھ گیا ہے، تو کئی احباب نے متعدد نعت شریف کے بارے میں کہا ہے، تو میں سب کی فرمائش پوری نہیں کر سکتا ہوں، تو یہ مولوی صاحب بار بار میرے کان میں آ کر کہتا ہے، لیکن گزارش سب سے ہے کہ انشاءاللہ میں دو تین نعت شریف کے چند بند پڑھوں گا، انشاءاللہ میرے ساتھ سب پڑھیں گے انشاءاللہ۔ ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے۔ اب تو ایک عاشق کی فرمائش پوری ہوئی، اب ہاتھ سب نکالیں انشاءاللہ۔ اب سب مدینے والے کو دیکھنا چاہتے ہیں، کس کے دل میں تمنا؟ لول چون آمو حاشب ونگے، لول چون آمو حاشب ونگے، اشور جمال پوچھنے آئے، اشور جمال پوچھنے آئے، لول چون آمو، لول چون آمو، نازوخ بدنس سیمی تینے، نازوخ بدنس سیمی تینے، قربان لگ ہے سردا پائے، قربان لگ ہے سردا پائے، دت ایسی درشن چیتی کیا چھوئنے، دت ایسی درشن چیتی کیا چھوئنے، اشون جمال پوچھنے آئے،
دور وچھمک ہاشم ونہِ دور وچھمک ہاشم ونہِ ابرائے کھمانی تیر لایا ابرائے کھمانی تیر لایا سین بودرائی سپر کنگے سین بودرائی سپر کنگے شون جمال وچھنے آئی شون جمال وچھنے آئی لول چون آمو ہاشم ونہِ لول چون آمو ہاشم ونہِ اشون جمال وچھنے آئی اشون جمال وچھنے آئی یار دود فخر کوتا ونہِ یار دود فخر کوتا ونہِ امتاو اشکینی دود ہائی ہائی امتاو اشکینی دود ہائی ہائی ونہِ ہے ننہِ پٲٹھۍ سرما ننہِ ونہِ ہے ننہِ پٲٹھۍ سرما ننہِ اشور جمال اشور لول چون آمو ہاشم ونہِ لول چون آمو ہاشم ونہِ اشور جمال اشور جمال وچھنے اللہم اکرم الاکرمین طہر قلوبنا من النفاق والریاء ولساننا من الخزي وعیوننا من الخیانہ پروردگار آز کر تمام ہن گنہن مغفرت خطہن معافی اے بندر گزر یم تشریف فرما تین خان کر منور تین دل کر منور یہ دار العلوم صحبت النبی کرن کامیاب امی حفاظ تھوک سلامت تمن کر علم رتبت شوق عطا اندی برکت تماماً عطا چونکہ آج گونیچ پھرے یت دار العلوم اسمان کانفرنس من شرکت موقع ملان اللہ تعالیٰ کرن سرسی یا ٹیمس یا صوت النبی دار العلوم چلاوان واجن چھے اہدن سرپرستن اہدن معاونین تو جملہ اہل سنت و جماعت بشمول کاروان اسلامی کین محبن منتظمین اللہ تعالیٰ پنس خاص رحمت اس امیدوار وقت چکام انشاءاللہ یہ معیش نہ تھا یہ منچہ سارنی گزارش ون کرنے کے سری تھا تشریف پتا آپ اردو تو نہیں سنتے ہیں اور اردو والے کی وہ کرا خشیر پر کن اردو پر اردو ٹھیک ہے سب سے گزارش ہے کہ وہ تشریف رکھے انشاءاللہ الرحمن بتانے کا یہ مقصد ہے ایک مشہور حدیث ہے اور اس کو حضرت امام رازی نے تفسیر کبیر میں بھی لکھا ہے اور کئی علماء نے اس کو کوٹ کیا ہے نوٹ کیا ہے لکھا ہے حضور علیہ السلام نے ارشاد سب میری طرف توجہ رکھیں گے تو انشاءاللہ پھر بات کرنے بھی مزہ آئے گا انشاءاللہ چونکہ آپ سب مجھے جانتے ہیں مجھے اجاز صاحب کی طرح بلال صاحب کی طرح میں ترنم میں نہیں پڑھتا ہوں اور اچھی آواز نہیں ہے میرے پاس لیکن حضور کے اچھے الفاظ ہیں میرے پاس بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ تو انشاءاللہ میں تمہیں الفاظ دے کے چھوڑ رہا ہوں ادھر سے انشاءاللہ حضور علیہ السلام صحابہ کی بار کے اندر موجود ہے تشریف فرمائے حضرت علی تشریف لائے آپ کو معلوم ہے حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ کو جہاں ہزاروں وصفیں اللہ و رسول نے عطا فرمائیے وہاں ایک صفت یہ ہے انہیں تمام صحابہ کی بار میں علم کے اندر وہ شوق یقین جس کا ہم شوق یقین کہتے ہیں نا ایک ہوتا ہے شوق یقین وہ جو یقین کامل ان کے اندر علم کا تھا اس پر استفادہ کبھی کبھی سیدنا فاروق اعظم بھی فرماتے ہیں
اس لیے انہیں حضور علیہ السلام کی طرف سے جو لقب ملا تھا وہ علم کا شہر کا دروازہ، توجہ ہے جی اور ایک حدیث میں تو انہیں باب العلم بھی کہا گیا، علم کے شہر کا دروازہ، اور ایک حدیث میں ان کو کمپلیٹ علم کہا گیا، ایک حدیث میں حضرت علی کو مکمل علم بھی کہا گیا۔ بے شک اب اس حدیث کے راوی حضرت علی ہے، اس لیے میں نے یہ کہا، آپ اگر توجہ رکھیں گے تو انشاءاللہ پھر مزہ آئے گا انشاءاللہ۔ بے شک کہتے ہیں کہ ایک بار کوئی آدمی حضرت علی سے ملنے کے لیے آیا، حضور سے ملنے کے لیے، یمن سے 5-10 لوگوں کو لے کے ملنے کے لیے آیا۔ اگرچہ یہ شاہد میں حدیث نہیں ہے، لیکن فضائل علم میں کئی کتابیں لکھی گئی ہیں، ان میں ان کا حوالہ ملتا ہے، کیونکہ بعد میں یہاں علماء تشریف فرمائے کہیں گے کہ نہیں آپ نے یہ حدیث سنائی تو کہاں سے لی، تو اس لیے میں نے پہلے ہی چھٹکاری کا راستہ رکھا۔ تو وہ جب تشریف لائے، انہیں ملاقات کے لیے آئے تھے حضور علیہ السلام سے، نبی سے ملنے کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن حضور تو انہیں نہیں ملے، وہ مصروف تھے۔ انہوں نے دیکھا رستے سے حضرت علی آتے ہوئے، تشریف لاتے ہوئے، تو حضرت علی کو دیکھ کے انہوں نے یوں کہا، لگتا ہے یہ کوئی حضور کا قریبی ہے۔ ہاں بے شک بے شک سبحان اللہ۔ تو وہ کہنے لگے آپ کون ہیں؟ تو حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ نے فرمایا میں علی ہوں۔ کہا اچھا وہی علی جسے رشتے میں 3 واسطے سے حضور سے وہ تعلق ہے جو کسی اور کو نہیں؟ تو فرمایا بے شک میں وہی ہوں۔ کہا تب تو اچھا ہوا، ہم تو آ رہے تھے حضور سے ملنے کے لیے، لیکن سنا کہ ان کے پاس ابھی وقت نہیں ہے، مصروف ہے کسی کام میں، حضور سے ملنے سے پہلے آپ سے ملاقات ہوئی تو بہت اچھا ہوا۔ اچھا آپ سے بھی ہمیں ایک سوال ہے، کوئی ایسی بات بتائیے حضور کے بارے میں جو صرف آپ جانتے ہیں کسی اور کو خبر نہ ہو۔ بے شک تو حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ مسکرا کے فرمایا تمہیں معلوم ہے حضور پر وحی نہ اترتی ہے، وحی کا نزول ہوتا ہے؟ تو وہ کہنے لگے بے شک اس میں نہیں کیا بات۔ کہا کون لے کے آتا ہے؟ کہا جبریل لے کے آتا ہے۔ کس کے طرف سے آتا ہے؟ رب کے طرف سے آتا ہے۔ اچھا کس کو سناتا ہے؟ حضور کو سناتا ہے۔ کہا یہ پتہ ہے؟ ہاں پتہ ہے۔ کہا وہ جب بھی آتا ہے تو وہ آتا ہی پہلے ادھر سے ہے، پھر وہی سناتا ہے، پھر واپس آتا ہے تو ادھر سے ہی جاتا ہے۔ مقصد اس لفظ کا یہ نکلتا ہے کہ وہ جب بھی آتا ہے حضور سے ایک بار ملتا ہے تو مجھ سے 2 بار ملتا ہے۔ اس میں بات تو عجیب سی، اگر حضور علیہ السلام کی جو بے ادب ہے، جو نوز بلا من ذالک کا کبھی کبھی حضور علیہ السلام کی فضیلت پر بھی حضرت علی کو فضیلت دیتے ہیں، تو ان کے نزدیک میں اس بات کو اگر ان تک ہی بات ہوتی تو وہ کہتے کہ نوز بلا من ذالک، دیکھیے حضور کے پاس 1 بار آئے تو اس کے پاس 2 بار آئے تو ایسا کیا ہوا؟ فضیلت میں حضرت علی آگے ہو گئی نوز بلا من ذالک۔ تو حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ نے یہ فرما کے وہ چل دیے، تشریف لے گئے۔ بے شک توجہ ہے؟ چند لمحات گزر گئے تو انہیں موقع ملا، انہیں بلاوا آیا در رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ جو ملنے کے لیے لوگ آئے تھے یمن سے، تو اندر آئے، ملے، بات کی، بات کرنے کے اختتام پر جب پہنچے تو حضرت رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے ایک بات پوچھی، یا رسول اللہ ہمیں سوال ہے۔ فرمائیے کیا سوال ہے؟ سوال یہ ہے کہ ہم آپ سے ملنے سے پہلے حضرت علی سے ملے، انہوں نے ہمیں ایک عجیب وسوسے میں ڈالا، ایک عجیب کیفیت میں ڈالا۔ وہ بیان فرما رہے تھے کہ جبریل جب بھی وحی لے کے آتے ہیں حضور سے ملنے کے لیے، وحی لے کے آتے ہیں تو وہ آتے دفعہ بھی مجھ سے مل کے چلے جاتے ہیں اور جاتے ہوئے بھی میرے وہاں سے گزر جاتے ہیں۔ تو فرمانے کا مقصد یہ تھا ان کا کہ اگر حضور کو دن میں 1 بار جبریل ملے تو مجھے 2 بار ملتے ہیں، انہیں 2 بار ملے مجھے 4 بار ملتے ہیں۔ اس بات نے ہمیں عجیب وسوسے میں مبتلا کیا۔
تو حضرت رسول رحمت علیہ السلام نے حضرت علی کو بلایا سامنے آیا، فرمایا علی آپ کے بارے میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بارے میں یہ بات ہے کہ یہ جو مہمان آپ سے ملے پھر بہت راز و نیاز کے باتیں انہوں نے آپ سے پوچھی، پھر انہوں نے ایک بات آپ سے یہ بھی پوچھی جو کوئی نہ جانے، جسے کوئی واقفیت نہ رکھتا ہو، ایسا کوئی مسئلہ بتاؤ۔ تو علی آپ نے انہیں فرمایا کہ جبریل کا آنا طے حق ہے، لیکن وہ آتے سمے بھی مجھے ملے، جاتے بھی سمے بھی مجھے ملے، یہ کیسی بات ہو گئی؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بات ختم کی، مکمل کی، تو حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ مسکرائے، بڑے ادب کے ساتھ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو انہوں نے کہا وہ میں نے ہی کہا ہے، انہوں نے اپنے طرف سے کچھ نہیں کہا، سب میں نے ہی کہا، لیکن میں نے اپنے طرف سے کچھ نہیں کہا، جو آپ نے فرمایا وہی میں نے فرمایا۔ بے شک سبحان اللہ۔ علی میں نے کیا فرمایا؟ اے میرے علی بتاؤ میں نے کیا فرمایا؟ کہا میرے معشوق، میرے محبوب، میرے نبی، میرے محبوب، میرے مطلوب، میرے مقصود، آپ نے فرمایا انا علم المدینہ وعلی بابہا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ۔ اگر جبریل شہر میں آتے ہیں تو سیدھی سی بات ہے، یہ حق بات ہے، شہر میں جو بھی جائے تو دروازے سے ہی جانا ہے۔ اگر میں علم کا دروازہ ہوں اور آپ شہر ہیں تو جبریل کا آنا طے ہے شہر میں، تو وہ دروازے سے ہی آئے گا بھی تو جائے گا بھی دروازے سے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، دارالعلوم صوت نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کاروان اسلامی۔ جوانوں اتنی فراست، اتنی بلاغت جس کے ایک ایک حرف میں ہے، بے شک بے شک، وہ علی بیان کرتے ہیں۔ فرمایا حضور علیہ السلام، فرمایا اے میرے جاننے والوں، میرے صحابیوں سن لو، فضیلت العالم العابد، جو عالم کی فضیلت عابد پہ ہے، بے شک سبحان اللہ، شبہ جو عالم کی فضیلت عابد پہ ہے۔ عابد کون ہوتا ہے؟ جو تہجد پڑھے، جو رات بیدار رہے، دن کو روزے رکھے، جو اللہ تعالیٰ کی محبت میں تڑپے، جس کا اٹھنا بچھونا ذکر خدا ہو، بے شک، جو رات دن خدا کے نام کی تسبیح جپے، اس کے سوا کچھ نہ کہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ انسان جو رات دن تسبیح پڑھنے والا، جو رات دن ذکر و اذکار کرنے والا، توجہ ہے، میں تمہیں بتاتا ہوں یہ چار کہاں جا رہے ہیں، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ یہ علماء یہ دیوانے نہیں ہوتے، بے شک، ان کے گھر میں بھی ان کے لیے کھانا ہوتا ہے، بے شک، یہ بھی اچھی لائف گزار سکتے ہیں، یہ بھی کاروبار کر سکتے ہیں، انہیں بھی کمانے کھانے کے ہزار طریقے ہیں، لیکن یہ اللہ کے تقدیر پر منحصر ہے۔ کسی کو اللہ نے دنیا کی غلامی میں لگایا، کسی کو مصطفیٰ کی غلامی میں لگایا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، دارالعلوم صوت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حیات النبی کانفرنس، شاہ جیلانی میموریل ٹرسٹ، کاروان اسلامی۔ جو غلامی جو غلامی نبی ہوتا ہے، جو نبی کی غلامی میں آ جاتا ہے، وہ کبھی ختم نہیں ہوتا۔ تمہیں ایک بات بتاؤں، صدیق سے لے کر آج تک، شاہ ہمدان تک، شاہ جیلان تک، شاہ کرمان تک، شاہ ریشی تک، نقشبند صاحب تک، کسی بھی ولی کو آپ دیکھیے کس کے غلامی میں لگا، کس کے غلامی میں لگا؟ ارے بھوکے رہے تو کیا ہوا؟ ولیوں کے بارے میں ہے کہ کھانا نہیں ملا بہت بار، ولیوں کے بارے میں ہے پینا نہیں ملا انہیں، ولی کے بارے میں ہے کہ انہیں اچھی زندگی، جسے ہم اچھی زندگی کہتے ہیں، دنیاوی زندگی اچھی نہیں، لیکن میں کہتا ہوں آج تک کسی ولی کو دکھائیے جس نے غلامی نبی میں وہ آیا ہو لیکن اس کا نام کبھی پرانا ہوا، سبحان اللہ، بے اس شک، کا نام کبھی مٹا
مٹا ہو، اس کے نام میں نام کے آفتاب پہ آفتاب زیاں پہ کبھی آلودگی اوپر آلودگی ابر اس پہ ڈھک چکا ہو، یہ ممکن ہی نہیں۔ کیوں؟ جو غلامی نبی میں ایک بار آ جاتا ہے، سبحان اللہ، بے شک بے شک، اللہ تعالیٰ اسے آسمان کے ستاروں کے مانند بنا دیتا ہے۔ سبحان اللہ، بے شک بے شک۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، نبی تاجدار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک عالم کی حیثیت وہی ہے عابد پر، ایک عالم کی حیثیت عابد پر ایسی ہے بے شک، جیسی میری فضیلت آپ پر ہے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ حضور علیہ السلام کی حدیث ہے، فرمایا کہ عالم کی فضیلت عابد پر ایسے ہی ہے جیسے میری فضیلت سبحان اللہ، آپ پر ہے۔ آپ پر بے شک۔ اور ایک حدیث میں یہ بھی ہے، اس کو امام راضی نے کوٹ کیا، فرمایا کہ جو ستاروں پر چاند کی فضیلت ہے سبحان اللہ، وہی عالم کی فضیلت عام انسانوں پر ہے۔ سبحان اللہ، بے شک بے شک۔ ایک حدیث میں ہے کہ وہی فضیلت جو فضیلت اللہ اکبر حضور علیہ السلام کی صحابہ پر ہے وہی عالم کی ہے کن پہ؟ سبحان اللہ۔ اب توجہ رکھیے، توجہ شاہ سرنی، بے شک آنس، توجہ ہے۔ بے شک۔ اب آپ بتائیے مجھے کہ حضور علیہ السلام کی صحیح حدیث ہے، حضور علیہ السلام نے صحیح حدیث مقدس پر بار بار کنستل یوان ہاں تھوڑا ونتو کشیر پوچھتے کہ میں کشمیری سے زیادہ اردو میں کمفرٹیبل ہمیشہ محسوس کرتا ہوں، بے شک۔ لیکن آپ کہتے ہیں تو میں کوشش کروں گا انشاءاللہ کشمیری میں بیچ بیچ بولوں گا، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ اگر ہم کہتے ہیں کہ یہ عالم ہے، یہ کریے کیا؟ سبحان اللہ، بے شک۔ ان سے ہوگا کیا؟ کیونکہ آپ نے فضیلتیں سنی علماء کی، حضور کے شان کے بارے میں آپ نے فضیلتیں سنی، لیکن آپ سنیے گا علماء کی فضیلتیں کیا ہے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ میں یہ کہتا ہوں جس نے اپنا بچہ ڈاکٹر بنایا اچھا کیا، جس نے اپنا بیٹا انجینئر بنایا اچھا کیا، بے شک۔ جو اپنے بیٹے کو پڑھا رہا ہے وہ کہتا ہے میں دنیا کا سائنٹسٹ بناؤں گا اچھا کیا، مگر میں کہتا ہوں 60 سال تو ہونے دو، قبر میں تو جانے دو، پھر پتا چلے گا ویلیو تمہارے انجینئر کی ہے یا اس حافظ کی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، دارالعلوم صوت النبی کانفرنس۔ اس لئے میرے رسول نے فرمایا جس نے اپنے بیٹے کو قرآن حفظ کرایا، دل میں قرآن کے 30 پارے اس کے محفوظ رہے، اس کے سر پہ حفظ کا تاج سجا، فرمایا قیامت جب ہوگی تاریخی ہوگی، ایک آفتاب کے مانند آدمی آئے گا، اس کے سر پر تاج رکھا جائے گا، لوگ پوچھیں گے کون آ رہا ہے، اور اللہ عرش سے آواز دے گا حافظ قرآن کا باپ آ رہا ہے۔ سبحان اللہ، لبیک 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 یا رسول، لبیک 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 یا رسول، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ اس لئے میں کہتا ہوں علم دو طرح کے ہیں، اب میں آؤں گا مضمون کی طرح۔ کیوں عالم کو فضیلت ہے؟ کیا علم فضیلت علم چھو دائی قسمک، ونی بڑی بڑی کس قسمک، دائی قسمک، ونی بڑی بڑی کس قسمک، دائی قسمک۔ اخص علم رحمانی چھو پروردگارس نزدیک نہیں، بیاخص علم شیطانی چھو۔ اکثر علماء اخ چیزس کران وینکین کس دورس مز عرفا عالم دپان یس جدیدیتک علم چھو، یس جدیدیتک علم چھو، یتھ علم جدید چھ ونان، علم مراجعات چھ ونان، دپان یہ ہسا چھ علم رحمانی کو حصہ، بے شک، یہ علم شیطانی کو حصہ، لیکن بعض چھ ونان یہ ہسا چھ دجالی علم مراجعاتی ماشن، لیکن اہل سنتک متفق فاصلہ چھ، متفق عقید چھ سری علم چھ علم رسول کی حصہ آسان، یعنی حضور علیہ السلام سے علم کی خیرات کی حصہ۔ تو لباس خود سری ہاتھ اٹھائیے، آپ چاہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام آپ سے خوش ہو جائیں، بے شک، آپ چاہتے ہیں اللہ آپ سے راضی ہو جائیں، بے شک جی۔ میں کہتا ہوں گھر بناؤ، اچھا گھر بناؤ،
اپنے بچوں کو پڑھاؤ، اچھا پڑھاؤ، لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بچوں کو اتنا پڑھاؤ جو آپ کے کام آنے والے ہیں دنیا اور آخرت میں۔ ایسا نہیں ایسا پڑھاؤ کہ وہ روگردان ہو جائیں، اسے ماں باپ کی کوئی قدر نہ رہے، اسے ماں باپ کی کوئی اہمیت نہ رہے۔ میں کہتا ہوں جو حافظ ہوا، جو عالم ہوا، سب سے پہلے وہ ماں باپ کا قدردان ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، بے شک بے شک۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کبھی بھی کسی عالم اور حافظ کو آپ نے ایسی حالت میں نہیں دیکھا ہوگا کہ جس کے والدین اس کے بارے میں شکوہ کرتے ہیں، شکوہ کرتے ہیں۔ انجینئر کا شکوہ تو سنا ہے، بے شک، سبحان اللہ، ڈاکٹر کا شکوہ تو سنا ہے، لیکن اسے ہر روز ایسا رہتا ہے کہ مجھے حضور کے سامنے کھڑا ہونا ہے، سبحان اللہ، مجھے حضور کے سامنے جواب دینا ہے۔ آپ میں سے کون چاہتا ہے کہ حضور ہم سے خوش ہو جائے، راضی ہو جائے، سبحان اللہ، راضی ہو جائے؟ اللہ اکبر۔ بس دو تین جلدی دو تین کچھ باتیں میں آپ کو سناؤں گا، پھر دستار بندی ہوگی انشاءاللہ۔ انشاءاللہ، لیکن ایک ضروری بات سناؤں گا آپ کو۔ ہم کبھی کبھی غموں میں پڑتے ہیں نا، بے شک، پریشان ہوتے ہیں، جی، تو تمہیں معلوم ہے، آپ سب کو معلوم ہونا چاہیے جو زندگی کی جو جس شعبے سے ہے، سبحان اللہ، لیکن سب سے زیادہ غمگین علماء ہوتے ہیں۔ بے شک، اب اس بات کو مانتے کہ نہیں؟ جی، لیکن سب سے اچھا کھانا علماء کھاتے ہیں۔ سبحان اللہ، بے شک بے شک، حق، غمگین کون ہوتے ہیں؟ پریشان بھی علماء ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ لیکن اپنے زندگی میں یقین کے ساتھ کہوں گا، جو کامیاب زندگی ہے وہ علماء کی ہے۔ بے شک، ابھی کسی کو غصہ آئے گا آنے تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا، جتنے ملازمین ہیں ہاتھ اٹھائیں، ملازمین بیٹھے ہیں، میں پیسے نہیں لوں گا۔ یہ مدین صاحب نے ہاتھ اٹھایا۔ سبحان اللہ، یہ ٹیچر جو ہے نا، جو یہاں فاروق صاحب بھی بیٹھے ہیں، بہت سارے ٹیچرز ہیں، بے شک بے شک، ہر ہفتے ہر مہینے یہ اپنے پریزیڈنٹ کے ساتھ دھرنے پہ رہتے ہیں، جی بے شک، ڈی اے بڑھاؤ، ڈی اے بڑھاؤ، وہ الاؤنس دے دو، یہ الاؤنس دے دو، پورا سال گھر میں بیٹھتے ہیں۔ سبحان اللہ، بے شک، توجہ ہے؟ پھر لکھتے ہیں لو پیڈ ایمپلائیز، پھر وہ باہر آتے ہیں، جی، پھر کہتے ہیں ٹھیکداروں کے پاس، کنٹریکٹرز کے پاس پیسے ہیں، پھر وہ باہر آ جاتے ہیں، ہمارے تو پیسے نہیں دیتے ہیں سرکار۔ جی، پھر اس کے بعد کہتے ہیں وہ زمیندار، وہ بھی باہر آ گئے۔ بے شک، اس کے بعد کہتے ہیں ڈاکٹرز ایسوسیشن، باہر آ گئے۔ اس کے بعد اس کے بعد کہتے ہیں ٹرانسپورٹرز، کرایہ کو بڑھاؤ۔ سبحان اللہ، لیکن کبھی کہو اماموں نے عالموں نے یونین بنا کے کبھی احتجاج کیا کہ ہمارے رزق کے لیے، ہمارے تنخواہ کے لیے اضافہ کیا جائے؟ میں کہتا ہوں قیامت تک نہیں بنائیں گے۔ کیوں؟ ان کے رزق کا ذمہ دار کملی والا نبی بیٹھا ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، دارالعلوم صوت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حامد صاحب۔ اس لئے میں کہتا ہوں جو عالم کھاتا ہے وہ کسی کے نصیب میں نہیں ہوتا ہے۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ، سال آپ مرغے کو پالتے ہو، لیکن سب سے اچھی ٹانگ عالم کو نصیب ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، بے شک، سچ ہے کہ غلط ہے؟ سچ ہے کہ غلط ہے؟ پورا سال آپ آرمی والے کا بکرا پالو، لیکن سب سے اچھا اور اچھا جو اس کا پارٹ ہوتا ہے وہ عالم کھاتا ہے۔ سب سے پہلی جب آپ کی زمین میں مکی نکلتی ہے، بھٹا کہتے ہیں، مکائی بھٹ، سب سے پہلے عالم کی ہاں پیش ہوتی ہے۔ پھول نکلے سب سے پہلے عالم کی پیش ہوتا ہے۔ آپ اچھا کپڑا کہیے تو سب سے پہلے عالم کے پاس پہنچتا ہے۔ میں نے ایسا دیکھا ہے کہ عالم کو بھوکا مرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ امام مسلم شہید ہو گئے لیکن بھوک سے نہیں، وہ احادیث کا درس دے رہے تھے اور کھجور کھاتے گئے، اتنے کھائے کہ ہضم ہی نہیں ہو گئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس لئے کھاتے کھاتے علماء شہید ہو گئے۔
لیکن بھوک سے کوئی نہیں مرا. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. ارے آپ کہتے کیوں ہو کہ بچہ عالم بن کے کیا کرے گا؟ بچہ عالم بن کے وہی کرے گا جو میں کرتا ہوں, سبحان اللہ. جو یہ اعجاز صاحب کرتا ہے, جو یہ اشرف صاحب کرتا ہے. ایک کرتا کیا ہے کہ نبی کا نام لیتا ہے, نبی کا درس دیتا ہے, نبی کا کام کرتا ہے. دوسرا محتاجی قوم کی ختم کر لیتا ہے. آپ کہو گے کہ نہیں ہماری محتاجی ماسٹر ختم کرے گا, ڈاکٹر ختم کرے گا, انجینئر کرے گا. میں نے کہا کرے گا, لیکن بچہ پیدا ہوتا ہے تو کہتے ہو آزان دینی ہے, مولوی صاحب کو بلاؤ. بے شک سبحان اللہ. بے شک صحیح بات ہے کہ غلط؟ صحیح. مرتا ہے کوئی تو کہتا مولوی صاحب کو بلاؤ. ڈاکٹر کو بلاؤ نا, وہی پڑھے گا. کیوں جنازہ پڑھنا ہے بھائی؟ مولوی صاحب ہی کیوں؟ قربانی کے جانور کو اگر ذبح کرنا ہے تب مولوی صاحب کو بلاؤ. بے شک. نکاح کرنا ہے تو مولوی صاحب کو بلاؤ. بولیے مولوی صاحب کو بلاؤ. مولوی صاحب کو بلاؤ. میں کہتا ہوں کاش خوشمت تھی, کوئی ڈر گیا, مولوی صاحب کو بلاؤ. کسی کو نیند نہیں آتی ہے, مولوی صاحب کو بلاؤ. کوئی سو نہیں پاتا ہے, مولوی صاحب کو بلاؤ. کوئی بیمار ہو گیا, مولوی صاحب کو بلاؤ. کسی کو گھر میں کچھ فیصلہ کرنا ہے, مولوی صاحب کو بلاؤ. کسی کو زمین اور انصاف نہیں ملتا ہے, مولوی صاحب کو بلاؤ. میں کہتا ہوں ذلیل سے کسی نے پوچھا, سوال کیا, یہ عالم اس پر سب باتیں کیوں کرتے ہیں؟ کہتا علی نے فرمایا کہ جو پیڑ سب سے میٹھا میوہ دینے والا ہوتا ہے سب سے زیادہ پتھر وہی کھاتا ہے. بے شک سبحان اللہ. اس لیے علماء کے پاس اللہ تعالیٰ وہ دل دیتا ہے, وہ فہم دیتا ہے, وہ فراست دیتا ہے. بے شک کہ ایک تو وہ اپنا کچرا جو زمانے کا ہوتا ہے وہ بھی سہنے کی اس کے اندر صلاحیت ہوتی ہے, اور زمانے کا بھی سہ لیتے ہیں. بے شک سبحان. اب میں آپ سے بات کروں گا, علم کتنی طرح کا؟ 2 طرح. بولیے. جس نے وہ مروجات پڑھا اس نے بھی علم نبی کا حصہ پڑھا, لیکن جس نے علم نبی ہی پڑھا ہو اس نے خالص علم نبی ہی پڑھا. بے شک. تو 2 طرح کی چیزیں ہو گئی. ایک وہ علم جو رامانی تھا, لیکن علم وہ ان اقسام میں سے ایک اعلیٰ قسم تھی جو دنیا کے لیے ضرورت پڑی. قبر تک شاعت ہوا, قبر میں چلے گئے, معاملہ ختم ہو گیا, کچھ باقی نہیں رہا, خاتمہ ہو گیا اس چیز کا. لیکن میں کہنا چاہتا ہوں ابھی عالم کیوں غم لینے والا ہوتا ہے؟ اس سے وہ حیثیت ہوتی ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا عالم کی مثال وہی ہے جو میری مثال میری امت میں ہے. آپ میری بات کو سمجھتے ہیں, سنتے ہیں؟ آپ نے 4 لوگوں کو تیار کیا, انہوں نے قرآن مجید کو یاد کیا, یہ بنی حافظ کلام اللہ بنی. تو اس شریف اشکا اجر. اب میں بتاؤں گا کیا اجر ہے, پہلے یہ بات سنو. سب سے زیادہ غم کھانے والا کائنات میں, سب سے زیادہ عالم کائنات میں, لوگوں کے حقوق کا خیال رکھنے والا سب سے زیادہ کائنات میں اگر آپ کہو گے کون ہے تو سب کہیں گے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب سننا میری بات. حضور علیہ السلام برابر چھاکش تکلیف کس مسائب وچھمت, کس آلام وچھمت, کس سختی وچھمت. یہ تو چھوٹی چھوٹی سختیاں ہیں نا جن پر ہم کلمہ کفر بھی کہہ دیتے ہیں کبھی, اور کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ من ذالک ہمارے ساتھ ہی کیوں ہوا. اگر کبھی سنو گے, سیرت کو پڑھو گے کہ حضور علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا, کبھی شکوہ زبان پر نہیں لاؤ گے. اپنے وطن میں ہو بے وطن کرایا جائے گا. اللہ کے حضور جھکے تو سر پر اوجڑی ڈالی جائے گی, چلے تو کانٹے بچھائے جائیں گے. اللہ اکبر. رستے پہ جا رہے ہیں تو پتھر مارے گا. ایک دن تو حد ایسی ہو گئی, یہ واقعہ تو سبوں کے ذہنوں میں ہوگا. ایک غلام کے ساتھ جب چلے گئے طائف دعوت دینے کے لیے, یہ کیا کہیں لگایا کہ حضور علیہ السلام پہ زمین پیٹ صاحب فراش سب ایک غلام اندرو پنن پان حضور علیہ السلام سندس وجود اتھرس پہ. امس غلامس تہ بس ایز کنہ
وہ بھی کھڑا ہوا اللہ لہان ہو گیا. وہ چلتے چلتے توجہ چھے اچھا سر نہیں چلتے چلتے ایک آدمی کی نظر پڑی سو زانان حضرت عبداللہ سے حضرت ابو طالب دشمن تو اس کی چیخ نکل گئی کہا وہ ابو طالب کا بیٹا پڑا ہے. کیوں؟ حضور علیہ السلام سچ ابو طالب سنی اولاد کی زانان کہ ہون باپ صبح زونی بروٹھی وفات سپدی تو اس کی چیخ نکل آئی. نوجوانوں ہاتھ کھڑا کیجئے عظیم بات بتانے جا رہا جو اس کی چیخ نکل گئی کہنے لگا ابو طالب کا بیٹا محمد. جب نزدیک پوچھا حضور کو سہارا دیا کھڑا کیا کہنے لگا اے محمد تمہیں یہ طائف کے بغیر کوئی اور جگہ نہیں ملی تھی. یہ سارے جمع ہو رہے ہیں چھوٹے چھوٹے بچوں کو گھروں سے نکال رہے ہیں اور تیاری کر رہے ہیں آپ پہ پتھروں کی بارش کی جائے. پھر اس نے دیکھا ادھر بھی دیکھا ادھر بھی دیکھا درجنوں بچے آ گئے ہاتھوں میں پتھر. اب آج ہم سارے لوگ جمع ہوتے ہیں نا حضور کو خراج عقیدت ادا کرنے کے لیے ایک موئے مقدس دیکھنے کے لیے ہم دوڑ پڑتے ہیں حضرت بل کہاں نہیں جاتے. لیکن ایک لمحہ وہ بھی یاد کیجئے کہ میدان طائف ہو 3 دن کا بھوکا اور چاچا کہے اور رشتہ دار کہے کیوں محض گستائف کیے لیکن سنیر امپد گئے طائف سو گئے سے طائف امپدی دعوت تیتھے میں کن توجہ سری دعوت دیوان ونسو امپد ونسو دعوت دیوان صلی اللہ علیکہ یا رسول وسلم علیکہ مہربان گست بمن یا محمد بوندی سرکدم من یا اللہ صلی اللہ علیکہ یا رسول سلام علیکہ شخص آئے اس نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ادھر آئے ہو دعوت دینے کے لیے ان لوگوں کو جنہوں نے سینکڑوں بچوں کو جمع کیا آپ کے لیے پتھر بازی کرنے کے لیے پتھر لے کرنے کا. اب توجہ رکھنا آپ نے سنا ہوگا نا کہ فرشتے حضور سے ملنے کے لیے آئے ادھر ہی آئے. پھر پہاڑوں کا فرشتہ آیا کہنے لگا حکم دیو بحث تو نہیں جبل قیس سے ترا وقت پہ طائف کو نشان مٹاؤ. پھر بارشوں کا فرشتہ آیا کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بحث مشانی من چانن خون قطرن مبارک خون قطرن یہ تکلیف برداشت کرن ہم سے تو نہیں رہا جاتا. اجازت دیو اے میں نے محبوب بپھر سوری رود چھ ترٹ تراو یہ چہرس ختم کرم. پھر چند لمحات میں ہواؤں کا فرشتہ ہے اے محبوب اجازت دیو میں ہوا کے فرشتوں کو حکم دوں گا اللہ جو میرے ماتحت ہے ایک جنبش سے ہوا کی ایک جنبش سے ختم ہو جائے طائف امن نشان مل جائے کچھ نہیں دیو جائے. اچھا ہمسائے سے لڑائی گا سان جگڑ گا سان اس کا دبن ستھاو وہ نہیں نکلی لیکن حضور علیہ السلام سے
فرشت پرسان یمو ژے تکلیف دِتو ہے تمن دی اجازت یہ سورُے چھُ چلٲنی رٲوی ونان أتھۍ منٛز آو بچن ہُنٛد جم گوٚٹ اللہ اکبر سارنٕے ہٕنٛدٮ۪ن اتھن کیٛاہ چھِ نوکیلی کنہِ نوکیلی یمو ییٚمہِ ساتہٕ یِم لگایہِ اکھ زٕ لگایکھ حضور علیہ السلام ؤتھۍ فرمون أمِس شخصس ییٚمۍ ووٚنُس دوٚپنس یِمن مت حظ دِ دعوت دوٚپنس یمن ون کنہِ لگٲیِو مگر نوکیلی مت لگٲیتو کینٛہہ تِکیٛازِ نوکیلی مت لگٲیِو کینٛہہ یہِ چھِ غلام عرض کران أمِس اللہ اکبر نوکیلی مت لگٲیتو کینٛہہ تِکیٛازِ نوکیلی کیٛازِ مہ لگٲیِو نہٕ اَمہِ سۭتۍ چھُ تکلیف گژھان زیادٕ تکلیف چھُ گژھان زیادٕ میٲنِس غلامس اللہ اکبر یُس بٕتھِ اوس ڈال بٔنِتھ رسول رحمتس اب ایک اندازے سے کہو کہ حضور نے کتنے غم لی کتنے پریشانی لی یوت غم رٹنے پتہ یوت تکلیف رٹنے پتہ یہ پریشانی رٹنے پتہ شہر تراؤنے پتہ یہ مصائب رٹنے پتہ چھو حضور فرماوا صلی اللہ علیہ وسلم بہ یم ساتن انتقال پر ملال کر بہ چھس پتھ کن تراوان پنن میراث علماء ہٕنٛدِ خٲطرٕ سبحان اللہ کٕہٕنٛدِ خٲطرٕ علماء ہٕنٛدِ خٲطرٕ وائیں تھے میں کن توجہ کم طرح پنن میراث نہیں بولیے کس نے ذرا شوق سے بولیے شان سے بولیے اس نے کس نے اس لیے علماء کو کبھی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے جس کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنا میراث چھوڑے بے شک سبحان اللہ اپنی میراث نبی نے اسے زمانے کی میراث سے کیا مطلب کیا غرض اس لیے میں کہتا ہوں جسے نبی کی میراث ملی اسے دو جہاں بھی مل جائے دو جگ کی دولت بھی مل جائے اس کے سامنے کچھ نہیں ہے جو میراث نبی ہے میں کہتا ہوں آپ ان کو کچھ نہیں دے سکتے ہیں یہ آپ کو سب کچھ دے سکتے ہیں یہ گھس نصیب آسن عالمس پہ رۄپے لاگٕنۍ مدرسس پہ رۄپے لاگٕنۍ حافظس پہ رۄپے لاگٕنۍ حضورو لٲج پنٕنۍ رۄپے پنُن سورُے کینٛہہ ییٚتہِ اوٚنمُت خٲطرٕ چار باصفاو لوگ سورُے امی خٲطرٕ لیکن آج ہم کیا کر رہے ہیں ہم کیا لگا رہے ہیں ہم کیا دے رہے ہیں ہم کیا کر رہے ہیں وہ نبی جو کبھی سوئے نہیں پوری رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی سوئے نہیں امت کے غم میں آج وچھن امتی کیا شکران حضورن ہندس غمس تلے واتھل سری امتی کات پر لوگمت میں کتن میلہِ بہ کر حضورن ہن شان نوز بلا کم امتی چھو لوگمت درود حضور کت پر مٹاؤ بہ کت پر کر نوز باللہ من ذالک حضور ہندس میلادس مخالفت بہ کت پر کر نوز باللہ من ذالک حضور ہن شان کم بہ کت پر کر آستان خستس مخالفت بہ کت پر کر حضور ہندس موئے مبارکس مخالفت بہ کت پر کر شان نبی اس مخالفت یہ اسی پر لگے ہیں امت فرق کیا ہے صوت النبی دارالعلومس تو تمن باقین دارالعلومن ہن جال بچھوت کشیر میں یہ یس بچہ نیری سہ نیری یا رسول اللہ بنن وول بے شک بے شک یہ یس بچہ نیری سہ نیری ختم شریف کس حقس مز کت کرن وول یس یہ بچہ نیری سہ نیری یا رسول اللہ یا نبی بنن وول یس یہ بچہ نیری سہ نیری اللہ اکبر تہندین اسلافن بے شک سبحان اللہ تہندین اسلافن ہند یس عقیدہ ترومت چھ عقیدہ تات عقیدس حفاظت کرن وول بے شک اوش علماء تیار بنن غم رٹن ول غم کھن ول تیلی ہکن تمن بچن تیار کرت یم غم برداشت کرت اسلافن ہندس عقیدس حفاظت کر توجہ چھا سرنی کڑو ات نبر سری اسلافن ہندس عقیدس حفاظت کرن کیا گئی اسلافن ہندس عقیدس حفاظت کرن گئی ابراد فتح حفاظت بے شک بے شک بولیے کات اوراد فتح پر اوراد فتح یم ویڈیو چھنا بناون پتر کن یم بوزن میں مین کات تو چھ ویڈیو تلان کات چھن بوزن کی ویڈیو وات تو نشن برابر مگر گڈ بوجو تو مین کات تو ضروری کات بنا اشی الزام لگان ہے یم ہسا چھ بریلی میں جی یم نہ مضمون است
بریلوی شامن ونن کانگنک سری ایک بار جمع ہے بریلویوں کو جلد بریلوی یور چھ ارٹیٹ گژھان اعتقادی ما چھ نوے کانٛہہ جمع درامٕژ تامنس بوز بریلوین ہُنٛد عقیدٕ کیٛاہ چھُ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک حبیب یعنی محبوب اور محب میں نہیں میرا تیرا بوز بریلوین ہُنٛد عقیدٕ کیٛاہ چھُ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے یعنی خلیل کا باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے عقید کیا چھ بریلوی ژٕ کمہِ آسہٕ چھُکھ ونان اَسہِ بریلوی چھنہٕ کانٛہہ جماعتی بریلوی چھُنہٕ فرقے کانٛہہ بلکہِ أسۍ چھِ اہل سنت و جماعت بے شک بریلوی آسنہٕ برونٛٹھ چھِ گۄڈٕ أسۍ ہمدانی بے شک سہر وردی نقش بندی قادری چستی تیا چستی تیا نظامی چستی قادری کبروی اللہ اکبر سہر وردی اچھا شی اخ امتیاز حاصل اش بریلوی تہ یا رضوی تہ یہ چھُ اَسہِ امتیاز حاصل لیکن می کت بجوار اوراد فتح علی شاہ اعلی حضرت احمد اللہ خان صوبن کی نیلے شاہ ہمدانن عرس اعلی حضرت منو خال ہوئی حد بوہر کس بوہر وہاں کس بری گئے اعلی حضرت تو انہیں پڑھ بنے کتنے سال ہوئے اعلی حضرت ارے بولیے بھائی صاحب ڈرتے کیوں ہیں کتنے سال چلو 110 مانی 120 مانی 130 مانی اوراد فتح کو کتنے سال ہوئے ابھی پونے 700 سال ہونے جا رہے ہیں پونے 700 سال سے 600 سال سے ہم اوراد پڑھنے والے بریلوی کہہ کر ہمیں چڑھا رہے ہیں بریلوی کہہ کر ہمیں چڑھا رہے ہیں کہ بریلوی ہم نے کہا ہمیں بریلوی کہنے پر فخر ہے لیکن پہلے ہم ہمدانی بھی ہے ہم تو 600 سال سے اوراد فتح پڑھتے ہیں صحیح ہے کہ غلط ہے صحیح میں بات کروں گا لاروی صاحب اگر میں کسی بھی پہاڑی بولنے والے کو کہوں گا سب کو اعلی حضرت معلوم نہیں لیکن کسی کو کہوں گا لار شریف سب کو کہوں گا پنچ میں لار شریف ہر کوئی جانتا ہے اللہ اکبر کہتے ہیں کہ نز تہ کرو نا تہر یعنی اسلام آو تنائی تہر بلکہ بون وہ تو کن دو حدیث آت پر حضرت عبداللہ بن عباس فرمان جمعہ دو اس کھوان تہر کس بجماع جنس بجتی تی بے باقی صحاب صحب تی کن دو اس نبی صحب استوانا اب کبھی اور بتاؤں گا لیکن ہم چھت تہر تراون ام چھنا سورم کرن ول ام چھت سچیم کرن ول بریل ہن سورم ما تو بالا حضرتن کرن یہ کو سوری وہ تس کرن تنے ونن بڑی جان اس مسلمان بنائی تنے وہ تا کرا وہاں کت گئی دل بریل یتھے تے بریلی شریف گژھو خدا کے نام نصیب تماماً گژھن بلکہ بچوس میں یہ فخر سے کہوں گا کہ اگر آپ اجمیر بھی جاؤ گے اچھی بات ہے آپ نظام الدین اولیاء بھی جاؤ گے اچھی بات ہے آپ کسی بھی زیارت پہ جاؤ گے لیکن ہر زیارت پہ آپ دیکھو گے اکثر زیارتوں پہ طواف ہوتی ہے لیکن ایک زیارت ہے پورے ہندوستان پاکستان میں ایسی جس پر الزام ہے کہ یہ طواف کا حکم دیتا ہے نعوذ باللہ لیکن ایک ایسی زیارت ہے جہاں نہ کبھی سجدہ ہوتا ہے نہ طواف ہوتی ہے وہ احمد رضا خان صاحب کی زیارت ہے لیکن بریلی ہونی تاجدار امس پر تو آئیشو الزام بوزا یم گئی بریلی اگر تو تور گشو تیت نش اوراد فتح پرا نش تیت مسجدن مز بڑی کران ذکر
تجھے میں کن توجہ یہ کچھ پران کچھ پران وما اینی بریلوی یور یہ کمی یہ زبردست وکین کس جوانس اخ برہما اوے چھس بہ آز کنگنہ کین لوکن یہ کت فکر داران تہ آچو بریلوی ناوس پہ دھوکہ دیوان سوریم سجیم زیارت قبور آستان گسن یا یم عقائد اہل سنت یم ناشن نو کرمت اعلی حضرتن کھڑا بلکہ ما حضورن ہند دور پہ برابر یم شاہ ہمدان سند دور پہ یم ناشن نو لیکن امش ترجمانی نہ گئی نا 50-60 ورین کشیر من وین کیا سپد کاروان اسلامی آئی مورج وجودس من صوت الاولیاء آئی مورج وجودس من یا اہل سنتش باقی تنظیم یمو کر ادارہ قائم ات پرنائک بچ نوجوان پرنائک مامر ترو یمو سانہ عزیزو ادارہ ات ترو اش دارالعلوم حنفیہ عرض بینہائم ترو دارالعلوم یہ ترو غوثیہ دارالعلوم ترو ایسا شیر پتری من دارالعلوم ساوت النبی ترو چکی پرنگس من چیلی اور آئی تم لوک یمو دوپ اعلی حضرت حاجو صحیح مر اعلی حضرت حاجو ترجمانی کرن تحت عقیدت یس عقیدت دیوت شاہ ہمدانن یس عقیدت دیوت سلطانی کشمیرن شیخ حمدہ مخدومیت یس عقیدت دیوت حضرت بابا داود خاکین یس عقیدت دیوت علمدار کشمیرن یس عقیدت دیوت حضرت بابا حردیری شیم یس عقیدت دیوت حضرت فتمال شام یس عقیدت دیوت تمام اولیاء کاملینو خواجہ معین چستین غوث پاکن سری سکتین تمام اولیاء عقیدت تمام ابیو عقیدت ترجمانی شو اعلی حضرت کرا ہم نے کہا ہم رضی ہے لیکن ایسون ترائی کی تمام لوگن اگر تو ایشو ونن بریلوی اتناوس پہ تو ای وچھو گوڑے یعنی ہاتھ وری اوز گسنائی یم تون مال بڑی باپ تین بڑی باپ تم کہتے کی اس پڑھو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت دارالعلوم صوت النبی حیات النبی کانفرنس اگر تم سری عقیدت پہ گو تیل چھن یہ نو عقیدہ وہیں کیا شاید وہیں ہیتن نوجوان نیرن یہ وہ اداروں میں بے شک وہیں ہیتن بیول وہ یا ساوت النبی دارالعلوم من صلی اللہ علیہ وسلم آئیت ہیتن وہیں گول آت حالن تلیوات تھوت سری یہ تھی یم گول پھلن امنینا مشک امنینا خوبصورتی یہ مشک کرب تہندین تمن اسلافن ہزن قبرن تازگی جنت عطا یم ات عقیدس من درائے مگر وہیں رود یہ عقید سلامت وہیں وجب تہن جواب کیا شاہ یم سن مول مود فاتح قائل کیا مود حضور فرمو حدیث یس مسلمان آئیس تم شو واتان اس حالی ثواب میں کن سے توجہ اگر تم سن نیچوان تت عقیدس پر رود نکی اگر ساوت النبی من رائے بچے اگر ادھر سے بچے نکلے انہوں نے اسی موافقت کو پھر دہرایا وہی موافقت انہوں نے پھر پیدا کی کہ جو ہمارے اسلاف دے کے گئے وہ پھر زندہ ہو گئی ونیو اکرٹ شد تینز قبر گسنا پر نور کن کی بے شک تینز قبر گسنا کشاد کن کی بے شک تینزن قبرن پر ہی رحمت کن کی بے شک اوے تمام بشو اوے ونان اوے شو یم جماعت اوے شو اہل سنت اوے شو کاروان اسلامی اوے شو ساوت النبی دارالعلوم اوے شو تمام اہل سنت دارالعلوم تو تنظیم تمن اسلافن عقیدس آبیاری کران یس عقید دیرے لکن ہنین دلوں مز ختم گیو بس آخرم کہتے اس کرو دستار بنی ختم شریف شاہ پرا اسی یوت کنی اس پران وہ وریو یا ہاتھ وری پر کنی اس 500 وریو پر پران مقدم صبح نے کھسان تان پر تم سن زیارت چکت کنی اس پودر پر یعنی پیٹھے یہ جماعت درائے یہ منہ ونان چھے ام چھو درامت بریلوی آکھ ونیو یوسش نو بن کر آکھ ایک بات بتائی اشون تی یہ تہنجو اسلافو کور بے شک امو ونہاو تو تی کرن یہ سنت نو ساتھ بھی رواز کران یہ سان ولی کاملو آتھ تیچ کران پت آیت قرآن مجید من ہے مکہ و مشرق و حسابون اشو والین ماجن ہندس آباو اجداد ہندس دینس پر یم جیسا شمانان اشو آباو اجداد ہندس دینس پر
أش دينس پر محمد عربي سنس صلی اللہ علیہ وسلم آبا و اجداد ہندس دینس پر تم لوگ یم ونان نوز بلا یہ چھُنہٕ صحیح گۄڈٕ آیا وۄنۍ وضاحتن ون بہٕ یہِ کتھ تۄہہِ گۄڈٕ آیا اوراد فتح کِنہٕ گۄڈٕ آیہِ یِم سارے جماعت مراد فتح پہلے گۄڈٕ آوا آستان کھسُن کِنہٕ گۄڈٕ آیہِ یِم سارے جماعت آستان گۄڈٕ آیا تِکیٛازِ مخدوٗم صٲبنِس دورس منٛز ٲس نہٕ کٕہٕنۍ پارٹی مگر اوراد فتح ٲس چالو مخدوٗم صٲبس ییٚلہِ نہٕ دارالشفا اوس آسان کھٮ۪ن چٮ۪ن کینٛہہ سُہ اوس ننہٕ گژھان حضرت شاہ ہمدانس سلام کرنہٕ خٲطرٕ سبحان اللہ تۄہہِ چھا مےٚ کُن توجہ بے شک بے شک توجہ چھا گوٚو یہِ عقیٖدٕ اوس تمہِ وِزِ تہِ پیٖرن نِش گژھنُک عقیٖدٕ اوس تمہِ وِزِ تہِ اسلافن ہُنٛد عقیٖدٕ اوس یہِ موجوٗد یہِ اوس صحابہ کِبارن نِش اَسہِ روٚٹمُت وٕچھمُت تہٕ اَسہِ ہیوٚچھمُت یہ عقیدہ کیٛازِ گوٚو کمزور کہ اَسہِ ہیٚکہِ نہٕ پنٕنۍ دارالعلوم بنٲوِتھ کِہیٖنۍ مطلب 20-30 یا 100 دارالعلوم چھُ اہلِ اعتقادن ہُنٛد جموں کشمیرس منٛز 100 زیادٕ سے زیادٕ یِمن منٛز چھِ 30 بچہِ پران 50 بچہِ پران 15 بچہِ پران 100 بچہِ پران وۄنۍ آسان 5-6 جامعہ قادریسی یا بٔڑۍ آسان یِمن منٛز 2-3 ہتھ بچہِ آسان پران میں دیو تو ایکس کا جواب 100 کروڑ لوکس کتس مز کڑوک 7 لچھ لوک خالص مسلمان یمو مز کڑوک 60 لچھ تم اعتقادی ونیو یمو دارالعلومو 30-40-50 سۭتۍ کیا گژھِ یمن 60 لچھن لوکن ہندس اعتقادس حفاظت صحیح کن غلط وہاں کیا امہ خٲطرٕ آسہِ ضروٗرت دارالعلوم بناوٕنۍ لیکن سانین دارالعلومن ہُنٛد حال چھُ تُہۍ وٕچھان یہِ کہ ییٚتہِ چھنہٕ کانٛہہ تِژھ بِلڈِنگٕے یۄس ہاونٕے لایق صحیح چھا کِنہٕ غلط صحیح مےٚ چھُ باسان گۄڈنِچ پھِرِ چھِ یتھ ادارس منٛز 4 حٲفظ درٛامٕتۍ اِکوٹ وہی نا پہلی بار 4 حفاظ اس ادارے سے فارغ ہو رہے لیکن اگر نہٕ أسۍ پنُن بچہِ تہِ حٲفظ بناوون لیکن توتہِ دِمہو تیوٗت پونٛسہٕ ییٚمہِ سۭتۍ اکھ بچہِ حٲفظ بن بے شک می کتھ چھا تران تۄہہِ فکرِ می کتھ چھا سمجھ یِوان اوے فرمو حضور علیہ السلامو یِتھ پٲٹھۍ میٲنۍ فضیلت صحابو تۄہہِ پٮ۪ٹھ چھِ یِتھے پٲٹھۍ چھِ عٲلمہٕ سٕنٛز فضیلت کتھ پٮ۪ٹھ عٲبدس پٮ۪ٹھ وۄنۍ اگر أسۍ عٲبد تہِ چھِنہٕ ہٮ۪کان بٔنِتھ کینٛہہ عٲلم تہِ چھِ بنان مگر کم سے کم اکھ عٲلم بناوُن ییٚمہِ سٕنٛدِ سۭتۍ سورُے علاقہٕ روشن گژھِ تُلۍ تو اتھ تھوٚد سٲری آز کرو أسۍ اکھ میں بار بار ونان ییٚتہِ چندٕ چھس کٔرِتھ اپیٖل اگر چھُ رُبٲنی صٲبن برونٛٹھ کوٚرمُت آز کرو أسۍ فٲصلہٕ أسۍ دِمو تیوٗتاہ چندٕ یوٗتاہ سۭتۍ اکھ بِلڈِنگ گژھِ تیار دارالعلوم صوتُن نبی سُنٛد چھا ٹھیٖک چوٗنٛکہِ تۄہہِ چھُ پتہ بہٕ یوٚتن تہِ چھُس گژھان تتہِ چھُس بہٕ کوٗشِش کران کینٛہہ نتہٕ کینٛہہ گوٚژھ بنُن تُلِو اتھ تھوٚد سٲری تُلِو اتھ تھوٚد سٲری مثلاً تُہۍ ؤنِو اَسہِ نہ حظ چھُنہٕ پونٛسہٕ یوٗتاہ کینٛہہ ٹھیٖک چھُ لیکن سیٚکہِ گٲڑۍ تہِ ہٮ۪کو تِیا باجرِ گٲڑۍ تہِ ہٮ۪کو دِتھ سیٖمنٹ بیگہٕ تہِ ہٮ۪کو دِتھ سیرِ گٲڑۍ تہِ ہٮ۪کو دِتھ صحیح چھا اگر تُہۍ مےٚ سۭتۍ محبت چھِو کران تُہۍ چھِو دپان أسۍ حظ آے أکۍ عزیٖزن ییٚمۍ مےٚ نعت ووٚن پرُن دوٚپُن بہٕ آسہٕ فلایٹہِ منٛز آسہٕ بہٕ تُہُنٛد خطاب بوزنہٕ خٲطرٕ یور أمۍ ووٚن مےٚ کنسل بار بار یتھ نہ حظ یہِ نعت پٔرۍ اوے پوٚر مےٚ اکھ بند تمہِ نعتُک تُلِو اتھ تھوٚد سٲری سورُے محبت ما لگہِ کُنہِ محبت والٮ۪ن چھِ آسان محبتس سۭتۍ اتباع تہِ ہاوٕنۍ اگر أسۍ مثال کے طور پر یِم اَسہِ تحریٖک چھِ یِمن ہُنٛد ناو ٲدۍ تہِ ہوت ییٚتہِ اَسہِ یِم أسۍ کامیاب مضبوٗط کروون اسلامی کامیاب کروون تیٚلہِ ہٮ۪کن سٲنۍ افراد پٲدٕ گٔژھِتھ یِم سانٮ۪ن اعتقادن حفاظت کرن تُلۍ تو اتھ تھوٚد آز چھِ أسۍ آمٕتۍ فٲصلہٕ کرب ییٚمہِ رٮ۪تہٕ کھٮ۪مو نہٕ أسۍ ماز تمہِ رٮ۪تُک مازُک پونٛسہٕ دِمو کتھ سیٚکہِ گٲڑۍ دِمو کتھ سیرِ گٲڑۍ دِمو کتھ اگر أسۍ 8 دارِ چھِ لاجمٕژ پننِس مکانس اکھ دٲر لاگو دارالعلوم صوتُن نبیَس امہِ پتہٕ منٛگہٕ بہٕ دعا انشاءاللہ الرحمان بس بہٕ ونہٕ امہِ حدیثُک مفہوٗم کرٕ بہٕ کمپلیٖٹ بہٕ تھاوا توقع تۄہہِ سارنٕے نِش کٔمِس کٔمِس نِش تھاو بہٕ توقع ساروی کھۄتہٕ برونٛٹھ کُس ہاوِ پنُن روے انشاءاللہ الرحمان یُس دپہِ کم سے کم سیرِ گٲڑی سیٚکٮ۪س 2 گاڑِ ماشاء اللہ کیٛاہ چھُ اسمِ شریٖف
عبدالسلام صبن دب اخ باجری گاڑ ماشاءاللہ عبدالسلام گنائی صبن ام پت دویم اکوئی نفر چھ سٹیجس پہ بہن تم پتہ دم بہ یوکن انشاءاللہ بے شک سیس اضاف چھ یژھان کرن سکی گاڑ تاکہ یہ حفاظ گژھن تیار یہ علم گژھن تیار وچھو اگر آسان پونس یوان باقی ملکو پہ یا سرکار ورکار آس تیل ما تہ منگان اشو تو اس لیے منگان تاکہ تہندین عملن وات راحت تہندس ایمانس وات فائدہ انشاءاللہ الرحمن تہ مز وتھن اخ زٕ نفر تھوٚد تکیاز وقت چھ کم تہ مز چھا بیٚیہِ کانٛہہ سُہ نفر یُس دپان میون ناو لیکھنٲیِو بہٕ حظ دِمہٕ سیرِ گٲڑۍ سیٚکہِ گٲڑۍ کانٛہہ تہِ سُہ چیٖز انشاءاللہ الرحمن یُس پنُن ناو یژھان لیکھناوُن چھا کانٛہہ عزیز سُہ ماشاءاللہ سیٚکہِ گٲڑۍ کیٛاہ چھُ اسمہِ شریف نثار صٲب کتہِ چھُ بسان اللہ تعالیٰ کرنے چون دنیا تہِ بہتر ٲخرت تہِ بہتر بیٚیہِ چھا کانٛہہ سُہ عزیز اوکے چھُ ماشاءاللہ ہوتن پلس پٮ۪ٹھ بِہِتھ کُستانۍ صٲحب کیٛاہ چھُ اسمہِ شریف فاروق صٲب کیٛاہ ماشاءاللہ سیرِ گٲڑۍ اللہ تعالیٰ کٔرِنۍ تُہُنٛد دیُن قبوٗل اللہ تعالیٰ کٔرِنو تۄہہِ دُنیا تہِ بہتر ٲخرت تہِ بہتر بیٚیہِ چھا کانٛہہ ماشاءاللہ باجرِ گٲڑۍ غلام محمد صٲب وُسنہٕ پٮ۪ٹھ انشاءاللہ بیٚیہِ چھا کانٛہہ عزیز سُہ بیٚیہِ چھا کانٛہہ عزیز یُس یژھان بہٕ دِمہٕ یتھ ادارس خٲطرٕ یِتھی نونِحالانہِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تیار کرنہٕ خٲطرٕ ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ بملوری پٹھن بلال احمد اخ عزیز محترم یمو دیت زٕ گاڑِ سیرِ انشاءاللہ الرحمن یہ بملورک نفرن دوٚپ زٕ گاڑِ سیرِ تُہۍ کنگنٕکۍ چھِو نہٕ یتھ پننِس ادارس دِوٲنی انشاءاللہ الرحمن اگر نہٕ کٲنٛسہِ توتہِ سُہ ؤنِو توتہِ بہٕ حظ دِمہٕ اکھ کۄکُر دِمہٕ ٹھُل درجنٕے دِیِو توجہ چھا کانٛہہ چیٖز دِیِو شریک گژھِو یتھ مصطفی مشنس اندر اس میں شریک ہو جاؤ ایک دن کی کمائی ہی دے دو کچھ نہ کچھ دے دو کچھ نہیں تو اپنے جیبوں میں ہی چند روڈے لے کے آؤ کہو یہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ تھوڑ وقت ماشاءاللہ تو کیا شوئی اس میں شریف ناو کیا شوئی مال میں جانتا ہوں اس تب بوت پھر ہمن کن وچھو کاروان اسلامی ول چھا حواس بنان کن بل بنان یہ کاروان اسلامی سون تحصیل ذمہ دار محترم محی الدین صبن فرزند 50 بوہر سے 50 بوہر سیمنٹ توجہ تو چھنا ونان کاروان اسلامی اس کپر یم ادارہ کھسان یم اتھے پٹ کھسان اس شراک گۄڈٕ پنن ہٹن پٮ۪ٹھ تھاو انشاءاللہ الرحمن یہ امی زند مثال گیو تو یہ انشاءاللہ الرحمن اللہ تعالیٰ کرن محدین صبنس فرزندس جنت تتک نصیب تمس فرزندس یمس تھینس سلامت یمس کرنس ترقی عطا بی تھین محدین صبس وار واتہ سو آس نہ کانٛہہ جلسہ یس نہ اٹینڈ آسہ محدین صب کران اللہ تعالیٰ تھینس وار واتہ امس دین مجاہدان صلاحیت مجاہدان خصلت مجاہدان جوش مشنو کرنس عطا بیاکھ اکھ عزیز ام دیت عبدالقیوم صب وانگ تہ پٮ۪ٹھ یمو دیت 1 کوئنٹل شستر پروردگار عالم کرن امس اکس کوئنٹلس بدل یہ 100 کوئنٹل عطا بے کرنس گھر تہ بہتر آخرت تہ بہتر ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماسٹر نذیر صاحب ددرہامہ پٮ۪ٹھ یمو تشریف اونمت 5,000 رۄپیہِ دوٚپ یمو پروردگار کرن یہُنٛد دیُن تہ قبول پروردگار عالمینہ قبول کر یہُنٛد دیُن ماشاءاللہ نہ تھوٚد بہٕ تھاو یمن اتی ترنے ون فکری کہ کاروان اسلامی ول چھ دن ول بیٚیہِ چھِنہٕ أسۍ فرق کران غٲرس تہٕ پانس کینٛہہ توجہ چھا تحصیل امیر کنگن 50 بوہر سیمنٹ توجہ چھا ماشاءاللہ غلام رسول شیخ صاحب گنڈ پٮ۪ٹھ ضرور کرو یمن دعا یمو تہ سوز خدا چھ 51 رۄپیہِ پروردگار کرن یہُنٛد دیُن قبول تۄہہِ کیٛاہ فرمٲیِو اسمہِ شریف ملک صاحبس کرن اللہ تعالیٰ دنیا تو آخرت بہتر گس مین فاروق صاحب اللہ تعالیٰ تھینی سلامت ام چھس بہ روچمت اللہ تعالیٰ تھینی تہ آباد تھینی اللہ تعالیٰ رچنے ہر دنیا کی مرض ہرز نش تھینی محفوظ گس چون دنیا تو آخرت بنوین بہتر پروردگار بیچ ماشاءاللہ محمد اسلم 11,000 اک منٹ بہ ون ضرور ام سن
خورشید صاحب چھِ اَسہِ تشریف تھٲوِتھ بیٛاکھ تحصیل ذمہٕ دار ماشاءاللہ کُنُے زوٚن اکھ اِدارٕ بناوان ماشاءاللہ بہٕ تھاو یِمن یہ گو کاروان اسلامی بیاکھ سیکٹری انشاءاللہ الرحمن کتیا بیگ 5 بیگ سیمنٹ گیم سے ماشاءاللہ گس اللہ تعالیٰ کرن مس خورشید صبح عبدالآباد دنیا تو آخرت بنانے بہتر حضرت آپ سے گزارش ہے نا جو کھڑے ہو گئے بیٹھ جائیں انشاءاللہ تشریف رکھیے انشاءاللہ تشریف رکھیے انشاءاللہ محمد اسلم صاحب مولوی ذاکر حسین 11,000 ماشاءاللہ 11,000 انہوں نے محمد اسلم صاحب نے اور مولانا ذاکر صاحب ہاں ایک منٹ اللہ تعالیٰ محمد اسلم صاحب کو حضور علیہ السلام کی شفاعت نصیب فرمائے دنیا و آخرت میں اللہ تعالیٰ ان کو ہر مشکل سے محفوظ رکھے اور ہر راحت انہیں عطا کرے مولانا ذاکر صاحب کلن سے ہیں ماشاءاللہ مولانا انہوں نے کہا تو مولانا کا چہرہ میں ضرور دیکھنا چاہوں گا کہ لوگ کہتے ہیں مولانا لیتے ہیں دیتے نہیں دیکھو مولانا دیتے بھی ہیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ انہیں سلامت رکھیں کا ساس رفی ونیمو اللہ تعالیٰ کرن قبول اہن دیون تکرن قبول ماشاءاللہ ہو رہا 2 کوئنٹل ڈو میری طرف سے جی ششتر 2 کوئنٹل میری طرف سے مولانا محمد اشرف صاحب 2 کوئنٹل ششتر انشاءاللہ ماشاءاللہ کیا شناو ماشاءاللہ دانی سمجھ 500 رپی پانی پاکٹ خرچ من کس اللہ تعالیٰ تھینے چا سلامت سبنینے بورڈ آفیسر بورڈ ڈاکٹر بھی بورڈ علم ماشاءاللہ بیچو محمد اشرف سبندی 2 کوئنٹل پروردگار اللہ تعالیٰ آپ کو 2 کوئنٹل کے بدلے میں 2 جھگ کی دولت عطا کرے ماشاءاللہ راجوری سے ہمارے خاصی عزیز مہمان ہیں ہمارے بھی ایک خاص ہے انشاءاللہ تشریف لائے ہیں غلام مہدین صاحب ہے انشاءاللہ انہوں نے 5,000 روپیہ دیا ہے اس ادارے کے لیے اللہ تعالیٰ انہیں 5,000 دنیا اور آخرت کی نعمتی عطا فرمائیں بے کا عزیز محترم سون مولانا عبدالرشید صاحب مولانا عبدالرشید صاحب مولانا عبدالرشید صاحب چھون یہ مودید 20 بیگ سیمٹ پروردگار عالمین کرن اہن دیون دی قبول اہن دیون کرن قبول ماشاءاللہ بیچ سونک عزیز محترم احمد پنیس باب صاحب دی ناو 5 بیگ سیمٹ انشاءاللہ الرحمن اللہ تعالیٰ کرن اہن دیون قبول مات مچھون ناو نمانن کی اللہ تعالیٰ کرن یہ ناو موجود تمن کرن جنت عطا اللہ تعالیٰ کرن موجود باب صاحب ناو اللہ تعالیٰ کرن تمن جنت الفردوس انشاءاللہ بوانتی ہن ناو ضرور انشاءاللہ کنستلی من ضرور ماشاءاللہ پیر عبدالمجید صاحب دی ناو یم ادارک روحی روان تی چھ اہند طرف یمو دو 1,000 سانی طرف پروردگارہ یہن دیون کر قبول اہنز خدمت کر قبول پروردگارہ اہندس آتس منز کر شفا عطا اہند کہت منز کر شفا عطا ماشاءاللہ ماشاءاللہ کش نمبر سے مولانا عبدالرشید صاحب تشریف لائے ہیں انہوں نے 25 بیگ سیمٹ مولانا عبدالرشید صاحب کہاں ہے تشریف فرما ہے مولانا عبدالرشید صاحب ہے عبدالرشید صاحب موجود 1 منٹ 5 بیگ سیمٹ اللہ تعالیٰ انہیں 25 بیگ سیمٹ کے بدلے میں دنیا کی ساری نعمت عطا کرے انہیں گھر میں کبھی کوئی پریشانی نہ ہو انشاءاللہ میں بولوں گا بلال ایک منٹ غلام رسول شیخ صاحب گگن گیر سے دیکھو ابھی ہم مانگ رہے تھے ابھی ہم لے نہیں پا رہے ہیں اتنے دے رہے ہیں انشاءاللہ ہم تو مائل بکرم ہے کوئی سائل ہی نہیں تو غلام رسول شیخ صاحب 5,000 رپی نقد پروردگار کرین غلام رسول شیخ صاحب نیم دین قبول بے بننے چا غلام رسول یتی ویتی تیتی چاہن اولادن بڑھ ترقی عطا یہ سوز چک ایک عزیزن یتفن ناو لکھت کی کس کیا مولانا امیر حیات خان صبن 5,000 رپین ہن چک پروردگار عالمین کرین ترقی اندس گرس عطا اندس اولادن عطا ماشاءاللہ 5,000 کیا اس میں شریف ہے فضل علی خان صاحب نے 5,000 گڈلی باغ سے تشریف لائے ہیں 5,000 دیے اللہ تعالیٰ انہیں دنیا و آخرت کی ساری نعمتیں اور سرفرازیاں عطا کرے
فردوس احمد ملا صوب وحید پور پہ عزیز محترم امو دب 10,000 رۄپیہِ سانہِ طرفہٕ پروردگارا فردوس صوبن دنیا تو آخرت کر بہتر پروردگارا یم کرو کامیاب گگن گیر حافظ طارق صوب امو سوز 2,000 رۄپیہِ پروردگارا یم دِ تھاوک سلامت قاری امان صوبن سوز 51,000 رۄپیہِ پروردگار عالمین اہن دیون کر قبول قاری بابا نگری پہ محبوب صوب تمو دی 5,000 رۄپیہِ پروردگار لکھتے جائیے پروردگار اہن دیون کر قبول محبوب صوبس بنٲوِن ییٚتہِ تہِ پروردگار پنُن محبوب تتہِ تہِ پنُن محبوب سجاد احمد شیخ صوب کت پہ گگن گیر پر سجاد احمد شیخ صاحب انہوں نے 5,000 روپے دے دیے ہیں اپنی والدہ محترمہ کے نام پر یا اللہ انہیں جنت کروٹ کروٹ نصیب فرما اللہ تعالیٰ کریں تو سانین اسلافن جنت عطا بے کریں سجاد صاحب یہ مائی تھی جنت عطا ماشاءاللہ غلام قادر صاحب بابا نگری پہ یہ دید 10,000 رۄپیہِ غلام قادر صاحب بابا نگری پہ 10,000 رۄپیہِ پروردگارا اہن دیون کر قبول گجاؤ گیروی والا تمہیں یہاں بھی اپنی رفاقت میں رکھے وہاں بھی اپنی رفاقت میں رکھے تمہیں گیروی والے کی عنایت نصیب ہو الطاف صاحب گگن گیر 3,000 رۄپیہِ سوز یمن اللہ تعالیٰ کریں الطاف صاحب خانم روشن دل روشن بیٹھو بیٹھو بیٹھا 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 اٹھے گا کوئی نہیں کیونکہ ہمیں دستار بندی دیکھنی ہے دراس پہ سون اخ عزیز محمد صابر صاحب دراس پہ تو می کت تران فکر کت پہ تم دی 30 بیگ سیمنٹ پروردگارا تم سن دیون کر قبول اللہ تعالیٰ کرنس تمن 30 بیگن بدل دنیا 30 کروڑ روپیہ عطا آخرت 30 لچھ نعمت عطا مولانا امان صوب یہ وچھن کاروان اسلامک بیاکھ ذمہ دار وچھو اس مچ ہواس مز بنا 51 شاد دی تیمو پنہ طرف پروردگارا امان صوبن دیون تہ کر قبول فیاض احمد بجران صوب پوش کر پہ تشریف اونمت یمو دید 5,000 رۄپیہِ پروردگار عالمین بجران صوبس کر بڑ یری بڑ ترقی کرو ستا غلام محمد عبدالرشید خاری صوبن پوش کر پہ یمو تہ سوز کشنمل پہ کتنا ہے 3,000 روپے انہوں نے دیے پروردگار عالمین امس خاری صوبن دنیا تہ کر بہتر آخرت تہ کرس بہتر لون صوبن سوز 500 رۄپیہِ پروردگار ام سن تہ کر کامیاب اچھا عمران بجران امس مولانا عبدالغنی صوبن بابتھر پروردگار تم دت 21,000 رۄپیہِ پروردگارا تہن دیون کر قبول پروردگار عالمین تہن دیون کر قبول 21,000 رۄپیہِ دت تمو پروردگار عالمین تہن خانہ کر منور تہن دل کر منور یل تہ ون نو کانفرنس کریو تم دہ انزو میں سلی پہن تم دہ دمو بہ انشاءاللہ 3 پور بلڈنگ تہ تیار کرت انشاءاللہ کڑی وقت نبر سری یہ چھنمی تگن گری کی یہ شاہ جلان سن عنایت کہ اللہ تعالیٰ چین انسان ٹوٹے پھوٹے بلال صاحب ماسٹر بلال صاحب گگنی گیر پہ یمو دت 5,000 رۄپیہِ پروردگار کرن تہ تمام انس دنس من ترقی عطا اللہ تعالیٰ کرن تہندس دنس من ترقی عطا وۄنۍ چھ 10 بیگ صرف سیمنٹ ضرورت تاکہ 1.5 بیگ گژھِ برابر تیار اکھ گٲڑۍ گژھِ تیار انشاءاللہ میں مجھے 10 بیگ لیکن تو ہاؤ دیتے 30 بیگ یہ آپ کی محبت جو ہم سے ہے اللہ تعالیٰ 10 بیگ آپ کی 10 بیگ آپ کا اسم شریف آپ کا عبدالحاد نیاز صاحب عبدالحاد صاحب اور آپ نے جاوید صوبن میں منجے صرف میں منجے 10 بیگ لیکن نور محمد صوب تیاو عبدالحاد صوب تیاو سور وہ تھودی مدید سرجی لہذا میں تو یہ کہوں گا کہ مجھے اس بات پر فخر اوے پرس میں ایک میڈیا ورلڈ من سے کہتے ہیں شیخ العالم ریسرچ یونیورسٹی بنانے خاطر پروفی ہے میں دمس جواب واپس مز دمس میں لوکن سے میں سدیوت محبت اگر وہ تمن ون گو تو ویری نیو تمن رات کھتن لہذا میں چھن امیو غم کی اللہ تعالیٰ کترا پاویس پر کی تلو اتھود سری اللہ تعالیٰ کرن یمن ژۄشوٕنٮ۪ن یمو 40 بیگ دی 10 بیگن بدل اللہ تعالیٰ کرن ژۄشوٕنٮ۪ن یمن 40 کروڑ نعمت دنیا عطا آخرت عطا بیٚیہِ تھٲینکھ ہر پریشانی نش محفوظ تو انشاءاللہ الرحمن یمن ژۄشوٕنٮ۪ن ناو لکھ زیو تُہۍ
تلیو اتھر سری غلام الدین کسانہ صاحب ان پوش کر بیٹھا ہمو دیت 500 روپیے اللہ تعالیٰ کسانہ صاحب کی اس خدمت کو انہوں نے 5000 روپیہ دیے اللہ تعالیٰ انہیں کامیاب کرے دنیا و آخرت میں ان کو سرخرو کرے ام مسرات و سجمت ماجو بینو سانیو پنی طرف چند جمع کرت اللہ تعالیٰ کرن تہن دون دی قبول اللہ تعالیٰ کرن تو ایک بڑی یاری نیاز صاحب آپ جائے وہ بیٹھے ہیں تشریف فرما ہے وہ لال رنگ کا جاکٹ لگا کے تو وہ آپ کو ایڈریس دے دیے گا انشاءاللہ آزان ہو رہی ہے وقت کم ہے انشاءاللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر واللہ الحمد ماسٹر ارشاد صاحب 10,000 روپیہ کت بیٹھے گگن گیر بیٹھے انشاءاللہ الرحمن اللہ تعالیٰ کرن کاروان اسلامی بیاق ذمہ دار گگن گیر میں اس کو بھی لاتا ہوں پھر اپنے مرکزوں کے لیے اداروں کے لیے وقف کرتا ہوں لیکن یہ جو بیوپار ہے آپ کا یہ اللہ و رسول کے لیے ہے اس لئے ہچو خرچ کرن دین خاطر اللہ تعالیٰ کریو تو انہیں گھرن آبادی تو انہیں خانن آبادی گوڑ کرو اس دستار بندی پت کرو دعا پت بم پرو اس نماز انشاءاللہ گوڑ گئی دستار بندی انشاءاللہ ورحمن خود بھائی جزاک اللہ حضرت علامہ مولانا غلام رسول حامد صاحب کے ہم بہت مشکور ہیں ان نے اپنے نورانی خطاب سے ہمیں نوازا اور میں نے پہلے بھی آپ سے یہ عرض کیا کہ حضرت سے ہمارا تعلق یہ ہے کہ یہ ہمارے دارالعلوم کے ایک عظیم ذمہ دار بھی ہیں اور الحمدللہ یہ سرپرستی سے بھی ہمیں نوازتے ہیں اب کیونکہ ٹائم بہت ہو چکا ہے دستار بندی سے پہلے ہماری ایک دلی خواہش ہے کہ ہم حضرت علامہ مولانا غلام رسول حامد صاحب کے سامنے پورے انتظامیہ کی جانب سے ایک چادر بطور تحفہ پیش کریں گے انشاءاللہ وہ محترم مفتی غلام الدین صاحب کے ہاتھ سے انشاءاللہ ہم پہلے ان کو اڑوائیں گے اس کے بعد انشاءاللہ دستار بندی ہوگی بہت بحث کی نہ رہے ہوگی انشاءاللہ یہ ہم ایک اعزازی ان کو یہ چادر مبارک اڑوا رہے ہیں انشاءاللہ ان سے ہمارا پہلے بھی میں نے آپ سے عرض کیا یہ پورا گلشن ہی مولانا غلام رسول حامد صاحب کے اشارے پہ کام کر رہا ہے جہاد صاحب سے لے کے اشرف صاحب تک یہ پورے ان کے رکن ہیں انشاءاللہ ان کے ہدایت پر ان کے اشاروں پر کام کرتے ہیں انشاءاللہ ہماری ان سے مؤدبانہ گزارش ہے ہمیں مستقبل میں بھی یہ ایسے ہی نوازتے رہیں اب انشاءاللہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ علماء اہل سنت زندہ باد میں محترم مولانا اجاد الحق گاندربلی صاحب کا تہ دل سے مشکور ہوں کہ انہوں نے اس پروگرام میں مولانا منظور صاحب دیگر جتنے بھی اراکین ہیں کاروان اسلامی کے الحمدللہ ہم بھی کاروان اسلامی کے ایک گداگر ہیں اور ان کے انشاءاللہ ہمیشہ سے حضرت کے حکم پہ ہم نے کام کیا ہے مستقبل میں بھی انشاءاللہ یہ گلشن ایسے ہی پھلتا اور پھولتا جائے گا انشاءاللہ حضرت ہم پہ نگاہ کرم رکھیں دست شفقت رکھیں جہاں ہماری ضرورت ہوگی ہم انشاءاللہ جھاڑو لگانے کے لیے بھی ہم وقت اپنی پوری ٹیم کے ساتھ حاضر رہیں گے اب کیونکہ ٹائم کم ہے ہمارے ادارے سے الحمدللہ 4 حفاظ قرآن اس سال فارغ ہوئے انشاءاللہ ان میں سب سے پہلے محترم محمد عادل لون صاحب بن غلام محمد لون صاحب ساکن گگن گیر میں محترم مولانا غلام رسول حامد صاحب سے گزارش کروں گا آپ نے مبارک ہاتھ سے ان کے سر پہ دستار بندی سجائیں انشاءاللہ اور آپ تشریف رکھیں خالی 5 منٹ کا کام ہے انشاءاللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت جشن دستار حفظ الحمدللہ محترم عادل صاحب کی دستار بندی حضرت کے ہاتھ سے ہو گئی دوسرے نمبر پہ زاہد احمد بجران بن محمد خان بجران مرحوم ہیں ان کے والد گرامی یہ بیٹھیے آپ تشریف رکھیے برائے کرم آپ تشریف رکھیے یہ آخری لمحہ ہے اور بڑی برکت والی گھڑی ہے انشاءاللہ آپ سب تشریف رکھیں یہ تشریف رکھیں آپ تشریف رکھیں تشریف رکھیں چند لمحوں کے لیے آپ صبر کریں صبر کا مظاہرہ کریں تشریف رکھیں ماشاءاللہ دوسرے زاہد احمد بجران بن مرحوم محمد خان بجران میں محترم پیر صاحب سے گزارش کروں گا ان کے سر پہ انشاءاللہ دستار بندی سجائیں تیسرے نمبر پہ نعرہ تکبیر جشن دستار حفظ جشن دستار حفظ
تیسرے نمبر پہ انشاءاللہ رفاقت علی بن محمد صادق کھاری ساکن کشن ملکنگن میں محترم مفتی غلام محی الدین صاحب دامت برکات القدسیہ سے گزارش کروں گا کہ اپنے مبارک ہاتھ سے ان کے سر پہ دستار بندی سجائیں انشاءاللہ. اور چوتھے نمبر پر فیروز احمد نائک بن محمد فاروق نائک ہمارے محترم محتمیم صاحب مولانا محمد اشرف صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ ان کے سر پہ دستار حفظ کو سجائیں. اب انشاءاللہ کیونکہ میری ایک بڑی الحمدللہ یہاں ٹیم جو کام کر رہی ہے الحمدللہ ان میں بہت اعلیٰ قسم کے رکن ہیں جو ہمارے ادارے میں کام کر رہے ہیں. میں نے ان کے لیے بھی بہت کچھ سوچا تھا. اب ٹائم بڑا مختصر ہے. میں محترم غلام رسول حامی صاحب سے عرض کروں گا کہ آپ نے مبارک ہاتھ سے ہمارے ایک عزیز اور اہم رکن ہیں محترم مولوی خورشید احمد صاحب جو امام ہیں گنڈ کے الحمدللہ یہ بہت دل لگی کے ساتھ کام کرتے ہیں. میں محترم علامہ غلام رسول حامی صاحب سے گزارش کروں گا آپ نے ہاتھ سے ان کو ایک چادر سے نوازیں اور ساتھ میں قرآن پاک کنز الایمان ان کو بطور تحفہ عنایت کریں. محترم مولانا غلام رسول حامی صاحب نعرہ تکبیر، تشریف رکھیے. نعرہ رسالت، حیات النبی کانفرنس، حیات النبی کانفرنس. برائے کرم ایک منٹ آپ تشریف رکھیں. اور میرے ایک عزیز ہیں محترم مولوی ممتاز صاحب جنہوں نے اس کانفرنس میں بڑا ایک منٹ آپ تشریف رکھیے خالی 2 منٹ کا کام ہے. نیچے بیٹھیے آپ ادب کا لحاظ رکھیے نیچے بیٹھیے مہربانی کر کے. میرے یہ عزیز ہیں محترم مولوی ممتاز صاحب انہوں نے بڑی دل لگی کے ساتھ اس کانفرنس میں کام کیا. پوسٹر وغیرہ تمام ذمہ داری میں نے ان کو سونپی تھی. الحمدللہ ان نے کچھ ہی ٹائم سے دارالعلوم سعود النبی کو جوائن کیا ہے. میں پھر کیونکہ حصول برکت کے لیے محترم مولانا غلام رسول حامی صاحب سے گزارش کروں گا ان کو بھی ایک چادر سے نوازیں اور ساتھ میں قرآن مجید کنز الایمان ان کو عنایت کریں. پھر یہ جتنا بھی آپ جشن دیکھ رہے ہو یہ تمام جو سما آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے یہ حقیقت میں اساتذہ کی محنت ہوتی ہے. اس میں ہمارے 2 استاد جو دارالعلوم سعود النبی میں کام کر رہے ہیں محترم حافظ مختار احمد صاحب جو ہمارے اس دارالعلوم کے استاد محترم ہیں. میں گزارش کروں گا محترم مفتی غلام محی الدین صاحب دامت برکات القدسیہ سے یہ اپنے ہاتھ سے حضرت کو قرآن مجید کنز الایمان شریف بطور تحفہ عنایت کریں. پھر نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، حیات النبی کانفرنس، علماء اہل سنت. پھر ہمارے استاد محترم مولوی محمد شوکت صاحب جو دارالعلوم سعود النبی کے اہم استاد ہیں الحمدللہ مدرس کے فرائض انجام دے رہے ہیں. میں محترم عبد المجید پیر صاحب سے گزارش کروں یا محترم مولانا اعجاز الحق گاندربلی صاحب سے یہ گزارش کروں گا کہ اپنے ہاتھ سے محترم حافظ شوکت صاحب کو کنز الایمان شریف بطور تحفہ عنایت کریں. میں اپنے پورے اس تحصیل ضلع گاندربل کاروان اسلامی تحریک صوت الاولیاء دعوت اسلامی منہاج القرآن تمام تنظیمات اہل سنت کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس کانفرنس کو کامیاب کرنے کے لیے بہت اہم رول ادا کیا. پھر جو ہماری تحصیل میں یہ سب ڈسٹرکٹ جو ہماری انتظامیہ ہیں اس میں ایس ڈی ایم صاحب ہیں تحصیلدار صاحب ہیں نائب تحصیلدار باقی میونسپلٹی باقی محکمہ بجلی محکمہ پی ایچ ای اور خاص کر کے محکمہ پولیس ان تمام کا ہم تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں. انہوں نے اس کانفرنس کو کامیاب کیا. اور یہ میری بہت ساری ماں اور بہنیں یہاں تشریف لائی ہیں ان کو بھی کوئی مشقت پریشانی ہوگی اس کی ہم معذرت چاہتے ہوئے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ ان نے بھی کانفرنس کو آج آ کر کامیاب کرنے میں اہم رول ادا کیا. جتنے میرے بھائیوں نے چندہ دیا دارالعلوم کی مدد کی یا اس کو انعقاد کرنے میں اہم رول ادا کیا. ہمارے محترم یہاں کے باشندے ایک ایک کر کے میں نام نہیں لے سکتا. یہاں محترم محمد منور لون صاحب ہیں ان نے اس کانفرنس میں بڑا اہم رول ادا کیا. ہمیں وقتاً فوقتاً ان نے سہارا دیا اور خاص کر کے ہمارے عزیز اور ہمارے مہربان دوست محترم عبد القیوم بٹ صاحب ہیں جنہوں نے بے سر و سامانی کے عالم میں ہمارا ساتھ دیا. ماسٹر غلام محی الدین صاحب ہیں باقی یہ ایک میرے عزیز سامنے کھڑے ہیں باقی جتنے نوجوان ہیں جنہوں نے 3 دن سے اپنا
سب کچھ کھو کے چھوڑ کے اس کانفرنس کو کامیاب کرنے میں اہم رول ادا کیا. آپ سب کا شکریہ ہے. اللہ نور اور پر رونق ہوگی. انشاءاللہ صلاۃ و سلام ہوگا. صلاۃ و سلام کے بعد انشاءاللہ نماز عصر ہوگی. اس کے بعد ہمارا پروگرام اختتام پذیر ہوگا. میں پھر دارالعلوم صوت النبی شاہ جیلان میموریل ٹرسٹ کی جانب سے خاص کر کے محترم پیر طریقت حضرت علامہ مولانا غلام رسول حامی صاحب, ان کی پوری ٹیم اراکین کاروان اسلامی کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم. کھڑے ہو جائیں. صلاۃ والسلام. جانے رحمت لاکھوں سلام میں بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. یہ سہانی گاڑے چمکا طیبہ کا چاند, سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند, اس دل افروز سعادت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام. کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو, کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو, بھیجے سب ان کی شوق پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جانے شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. دین و ایمان ملا شاہ ہمدان سے, دین و ایمان ملا شاہ ہمدان سے. ایسے پیر طریقت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام. شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. مجھ سے خدمت کے قدس مجھ سے خدمت کے قدس کا ہے ہارزا. مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام. شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. یا نبی سلام علیکہ, یا رسول سلام علیکہ, یا حبیب سلام علیکہ. صلوات اللہ علیکہ, صلوات اللہ علیکہ. آقا آپ کا تشریف لانا وقت پہ کتنا سہانا. جگمگا اٹھا زمانہ, حور گاتی تھی ترانہ. یا نبی سلام علیکہ, یا رسول سلام علیکہ.
امت کو مٹانا کفر نے آسان جانا، سن کے مسلم کا ترانہ کانپ اٹھا سارا زمانہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ اللہم یا اکرم الاکرمی، یا ذل جلال والاکرام، یا حنان یا منان، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین۔ اے مالک و مولا، اے خالق و ارض و سما، اے اکرم الاکرمین، یا منعم یا منتقم، یا موخر یا عدل، یا لطیف یا خبیر، یا ارحم الراحمین۔ اے مالک و مولا، اے خالق و ہر بلند و بستی، اے خالق و ارض و سماوات، پروردگار جن کے ہاتھ پھیلائے ہوئے، یا رب تو کریم ہے، غنی ہے، خالق و مالک ہے۔ اے مالک و مولا، ہم حقیر، ناپاک، نالائق، گناہوں میں دبے ہوئے، اے مالک و مولا، گناہوں میں گرے ہوئے، پڑے ہوئے، تیرے قریب، تیرے رحیمی کا واسطہ، تیرے کریمی کا واسطہ، تیرے معشوق یزداں محمد رسول اللہ جبین مقدس کا واسطہ، مکین گنبد خضرا کا واسطہ، ولیل ذوالفقار مقدس کا واسطہ، النور سینہ اتھر کا واسطہ، اے مالک و مولا، مدین کے ذروں کا واسطہ، مکہ کے چراگاہوں کا واسطہ، جہاں سے حضور گزرے ان راہوں کا واسطہ، اے مولا، اے مولا، جتنے عاشق رسولوں کے سینوں سے آہ نکلتے ہیں ان آہوں کا واسطہ، حنین و بدر کے شہداء کا واسطہ، کربلا و خندق کے شہداء کا واسطہ، اے مالک و مولا، ہم سب کی گناہوں کو مغفرت فرما، ہم سب کے خطاؤں کو معاف فرما، ہم سب کے خطاؤں کو معاف فرما، اے مالک و مولا، آج ہم سب کے حاجتوں کو پورا کر، حاجتوں کو پورا فرما، حاجتوں کو پورا فرما، یا رب دامن پسارے ہوئے ہیں، ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں، دامن پھیلائے ہوئے ہیں، اے مالک و مولا، آج اپنے کریمی کا صدقہ آج سب کو مالا مال فرما، آج جتنے بیمار ہیں انہیں شفاعت نواز، انہیں شفاعت کاملہ عطا فرما، شفاعت عاجلہ عطا فرما، شفاعت عاجلہ عطا فرما، اے مالک و مولا، جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار سے نواز، جو بیکار بیٹھے ہیں انہیں یا مالک و مولا برکتوں سے نواز، جتنے بیمار بیٹھے ہیں شفاعتوں سے نواز، اے مالک و مولا، جو بے بس ہے انہیں اپنی رحیمی کریمی کے طفیل آج تمام ذلتوں سے نکال، اے رب انہیں ذلتوں سے نکال، انہیں عزتوں کی خیرات دے، انہیں رحمتوں کی خیرات دے، انہیں برکتوں کی خیرات دے، اے میرے مالک و مولا، یہ ساری امت اختلافوں میں بڑھ چکی ہے، اے مولا
تو سارے اختلافات کو مٹا دے، ہمارے دلوں کو جڑا دے، اے مالک و مولا جوڑ دے ہمارے دلوں کو، سب کو عاشق رسول بنا دے، عاشق اولیاء بنا دے، عاشق اولیاء بنا دے، سچے مسلمان بنا دے، سچے مومن بنا دے۔ اے مالک و مولا جن لوگوں نے آج چندہ دیا اس ادارے کی بہبود کے لیے، اس ادارے کی تعمیر و ترقی کے لیے، اے مالک و مولا سب کو تو نواز، جس نے 1 روپیہ بھی دیا اے مالک و مولا تو قبول فرما، اے مالک و مولا تو قبول فرما، اے قبول کرنے والے تو قبول فرما، اے مالک و مولا جنہوں نے دیا انہیں اور دینے کی توفیق عطا فرما، اے مالک و مولا جن کے پاس نہیں انہیں تو عطا فرما، انہیں غیبی خزانوں میں عطا فرما، جنہوں نے دیے ان کو بھی عزتوں سے نواز، ان کو عزتوں سے نواز، یا اللہ ان کے عیال میں اولادوں میں برکتیں دیں، ان کے رزق میں برکتیں دیں، ان کے رزق میں برکتیں دیں، اے مالک و مولا جتنے تشریف فرما ہے، جتنے نوجوان تشریف فرما ہے بے روزگار ہیں انہیں روزگار، پروردگار عالمین انہیں روزگار عطا فرما، انہیں روزگار عطا فرما، انہیں روزگار عطا فرما، اے مالک و مولا جتنے مشکلاتوں سے دوچار ہیں انہیں مشکلاتوں سے نکال، جو اتنی پریشانیوں میں مبتلا ہے انہیں پریشانیوں سے نکال، اے مالک و مولا کاروان اسلامی کے تمام زعماء، تمام علماء، تمام عاشقان رسول، ہمارے متوسلین، متعلقین، معززین، مریدین، محبین، طالبین، اے مالک و مولا اس سٹیج پہ تشریف فرما علماء، عاملین، عابدین، اے پروردگار ساجدین، جتنے تشریف فرما ہیں پیر صاحبان، پروردگار عالمین مجید صاحب کے سمیت تمام علماء جتنے تشریف فرما ہیں سب کی عمر میں برکت عطا فرما، سب کی اعمال میں اضافہ فرما، اچھے اعمال کی توفیق عطا فرما، ان کے صدقے سے مجھ گنہگار پہ بھی رحم فرما، مجھ خطا کار پہ بھی رحم فرما، اے مالک و مولا جن کے امیدیں مجھ نالائق کے دعاؤں سے جڑی ہوئی ہے، اے مالک و مولا دنیا کے کونے کونے میں جو جدھر بیٹھے ہیں، جس پریشانی میں، جس مشکل میں، جس خطرے میں، جس پریشانی میں ہیں انہیں ان سے نکال دے، انہیں اپنی رحمتوں سے نواز، انہیں اپنی رحمتوں سے نواز، برکتوں سے نواز، جتنے لوگ بیمار پڑے ہیں ہسپتالوں میں یا رب شفا عطا فرما، جو یہاں بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، جو یہاں غموں میں ہیں انہیں غموں سے نکال دے، انہیں غموں سے نکال دے، اے مالک و مولا یم بے روزگار نوجوان تمن روزگار، یم بیکار تمن سوزگار، یم بے اولاد تمن اولاد، ردگارہ یمن تنگی تمن کر دور، یمن سختی تمن کاس، ردگارہ بے کر سائنن اسلافن مغفرت درجات کرو بلند، جن لوگوں کے والدین اس دنیا سے چلے گئے ہیں یا رب ان کی مغفرت فرما، یا رب انہیں جنت نصیب فرما، میرے والد محترم کے ساتھ تماموں کو نصیب جنت ہو، جن کے زندہ ہیں عمر طویل ہو، یا اللہ ان کی ایمان میں ترقی ہو، ان کے صحتوں میں اضافہ ہو، پروردگار انہیں صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما، پروردگار جو اس ادارے کے اراکین ہیں منتظمین ہیں سب کو اپنی رحمتوں سے نواز، کاروان اسلامی کے تمام زعماء جتنے تشریف فرما ہے، جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے یا رب سب کو اپنی عنایتوں سے نواز، استقامت قلب عطا فرما، استقامت قلب عطا فرما، جذبہ شوق مصطفیٰ عطا فرما، اے اللہ انہیں کبھی یہ جذبہ ٹھنڈا ہونے کی توفیق نہ دینا، انہیں ہمیشہ یہ جذبہ گرم رکھنا، ان کے قلوب کو، ان کے خون کو، ان کے روح کو ایسی تازگی ہر صبح عطا کرنا کہ وہ مشرق و مغرب شمال و جنوب میں تیرے نبی کا ڈنکا بجاتے رہیں، تیرے نبی کا جھنڈا بلند کرتے رہے، اللہ ان کے توفیق سے، اے اللہ اس توفیق سے مجھے بھی حصہ عطا فرما، مجھے بھی حصہ عطا فرما، یا مالک و مولا جتنے طالب علم ہیں انہیں کامیاب عطا فرما، جن حفاظ کے سروں پر دستار حفظ سجایا گیا اے مالک و مولا انہیں بڑے عالم دین بنا، اے رب انہیں بڑے عالم دین بنا، انہیں دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا، جتنے اساتذہ کرام اس ادارے میں ہیں انہیں کامیاب فرما، جامعہ قادریہ کو کامیاب فرما، جامعہ قادریہ کو کامیاب فرما، اے رب جتنے
جتنے بھی ادارے اہل سنت کے انہیں کامیاب فرما پروردگار آئیم ادار تھے اہل سنت تم کرو کامیاب تم کرو سری کامیاب علماء کرو کامیاب علماء کرو کامیاب وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقی محمد و آلہ و صحبہ اجمعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ یہ ایک ہماری ہمشیرہ نے کنز الایمان شریف دیے ہیں الحمدللہ میں